کے ایک دیہات میں، ایک قریے میں ایک آدمی کے گھر میں بہت تنگی شروع ہوئی، کھانے پینے تک پریشان، کمائی کچھ نہیں ہو رہی ہے، گھر میں مصیبتیں کھڑی ہو رہی تھی، فقر و فاقے کی زندگی چل رہی تھی۔ صبح کھائے تو شام میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، شام میں کھائے تو صبح کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جب ایسا حال گھر کے اندر ہوا تو بیگم نے اپنے شوہر کو یہ مشورہ دیا، دیکھو کب تک ایسی ہماری فقر و فاقے کی تندرستی کی زندگی رہے گی، صبح کھائے تو شام میں نہیں مل رہا، شام میں کھائے تو صبح نہیں مل رہا۔ ایک کام کرو، آپ کی کمائی بھی نہیں ہو رہی، آپ کا بزنس بھی نہیں چل رہا، ایک کام کرو، بغداد میں ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں، ہم نے سنا ہے کہ اس کے دربار میں جو بھی کرتا ہے بادشاہ سلامت اس کو خوب نواز کے بھیجتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی ایک بار بادشاہ سلامت کے پاس جا کر ملاقات کر کے آ جاؤ، گھر کے حالات بادشاہ کو سنا کے آؤ، ہو سکتا ہے وہ ہماری کچھ مدد کرے۔ یجمان کہنے لگے بہت اچھا مشورہ ہے، بیگم دیتی تو اچھے مشورے۔ یجمان خوش ہو گئے اور کہنے لگے بہت اچھا مشورہ ہے، میرے دماغ میں تو آج تک یہ بات نہیں آئی، ٹھیک ہے، بغداد کا سفر کریں گے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ سے ملاقات کریں گے اور بادشاہ سے اپنے گھر کے سارے حالات بتائیں گے۔ لیکن پھر خیال آیا یجمان کو، بادشاہ کے پاس جانے کی بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن بادشاہ کے دربار میں خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہیں نا، کچھ نہ کچھ لے کے جانا ورنہ بے عزتی ہو جائے۔ آج لیڈر سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتے ہیں، ایک شال، ایک گلاب کا پھول ہی صحیح آخری درجہ، حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہے گلاب کے پھول کی، لیکن اپنی ایک ویلیو رکھنا ہے، بادشاہ کا دل بہلانا ہے، بادشاہ کا دل رکھنا ہے۔ تو یجمان کہنے لگے بادشاہ کے پاس تو جاؤں گا ضرور، لیکن تحفے میں کیا لے کر جانا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیگم کہنے لگی وہ بھی مشورہ میں ہی دیتی ہوں، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں تحفے میں لے کر آتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو بڑی چیز تحفے میں لے کر نہیں جا سکتے۔ ایک کام کرو، ہمارے گاؤں میں ایک تالاب ہے اور اس تالاب کے اندر، اس کنویں کے اندر بڑا میٹھا پانی ہے، صاف شفاف پانی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا، ہمارے بچپن میں نہ یہ فلٹر تھے نہ یہ ٹینکر تھے، ڈائریکٹ گھروں کا پانی پینے کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے، پکانے کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے، دھونے کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے۔ لوگ اسکولوں میں پڑھتے تھے بچپن میں، پانی پیاس لگی جا کے تالابوں میں پانی پی لیا، پانی صاف شفاف ہوتا تھا، یہ فلٹروں کا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو بیگم کہنے لگی ہمارے گاؤں میں جو تالاب ہے اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، صاف شفاف ہے، ایسا پانی بادشاہ کو کہاں نصیب ہوگا؟ بادشاہ تو بڑی جگہ پر رہتے ہیں، بڑے شہروں میں رہتے ہیں، اور شہروں میں پیور چیزیں زیادہ نہیں ملتی۔ آپ یہ پیور پانی، صاف شفاف پانی، میٹھا پانی تحفے میں لے کر کے بادشاہ کے سامنے جائیں گے، بادشاہ کو تحفہ پیش کریں گے، بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں گے۔ یجمان تالاب گئے اور جا کر کے گھڑے میں کنویں کا وہ جو میٹھا پانی تھا، دریائے دجلہ کا پانی تھا، وہ اس پانی کو گھڑے میں بھر کر گھر لائے اور اس کو پیک کیا، اس کو اوپر سے باندھ دیا اور باندھ کر کے سر پہ رکھا اور بغداد کا سفر شروع کیا۔ ایک وقت آیا، بغداد پہنچ گئے، بادشاہ کا دربار کہاں ہے معلوم کیا، لوگوں نے بتایا یہ بادشاہ کا دربار ہے۔
جب بادشاہ کے دربار کی گیٹ کے پاس پہنچے، وہاں بادشاہ کے درباری لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کر کے کہا میں عرب کے ایک دیہات سے بہت دور دراز کا سفر کر کے بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، ذرا ہمیں اندر جا کر بادشاہ سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دے اور بادشاہ کو بتا دیں کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی دیہات کا آدمی آیا ہوا ہے۔ درباری آدمی اندر گیا اور جا کر کے بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے ملاقات کے لیے عرب کے ایک دیہات سے کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہوا ہے، گیٹ کے پاس کھڑا ہے، ملنے کے لیے اجازت چاہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، پتہ نہیں اتنا لمبا سفر کر کے کیوں ہم کو ملنے کے لیے آیا ہے، پہلے اسے اندر بلا لو۔ جب بادشاہ کے دربار میں اندر آیا، تخت لگا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، درباری لوگ آس پاس میں جمع ہیں۔ جب وہ دیہات کے ساحل اندر گئے تو ان کے سر کے اوپر پانی کا کھڑا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دیہات کا آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، گستاخی معاف ہو، آپ کے دربار میں آنا ہم نے ارادہ کیا، لیکن آنے سے پہلے سوچا کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آنا ہے۔ ہم کوئی بڑے آدمی تو نہیں ہیں، بہت چھوٹے موٹے آدمی ہیں، وہ غریب آدمی ہیں، غریب گھرانے کے ہیں، کچھ ملا نہیں ہے، لیکن آپ کے دربار میں تحفے کے لیے میں نے اپنے گاؤں سے ایک پانی کا گھڑا لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کہہ رہا اتارو نیچے اتارو۔ جب اس گھڑے کو ان کے سر سے نیچے اتارا گیا اور اس کے اوپر جو پیکنگ کیا ہوا تھا، اس پیکنگ کے کور کو جیسے ہی اوپن کیا، سارے دربار میں بدبو پھیل گئی۔ سارا دربار بدبو سے بھرا ہوا ہے، یہاں سے وہاں تک پانی کی بدبو آ رہی ہے، اس لیے کہ عرب کے دیہات سے بغداد کا سفر کوئی 10-15 کلومیٹر کا نہیں بلکہ ایک لمبا سفر تھا، اور اس زمانے میں سفر کوئی گاڑیوں سے، کاروں سے، ٹرینوں سے، ہوائی جہاز سے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل سفر کیا کرتا تھا۔ یہ آدمی عرب کے دیہات سے بغداد کے سفر کے لیے جو نکلا ہے، کئی مہینوں کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچا ہے۔ اب وہ گھڑے میں جو پیکنگ کیا وہ پانی ہے، وہ مہینوں تک کہاں اچھا رہتا ہے؟ اس کے اندر کیڑے آ گئے، اس کے اندر پانچی لگ گئی اور اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی۔ جیسے ہی اس کور کو اوپن کیا، سارے دربار میں بدبو پھیل گئی۔ لیکن اللہ سلامت رکھے بادشاہ بڑے دل والے تھے، انہوں نے بدبو کا ذرا بھی احساس نہیں کیا اور بدبو کی وجہ سے نہ ناک چلایا، نہ ہاتھ رکھا ناک پر، نہ بدبو آنے کی وجہ سے غصہ کیا اور نہ بیزاری کا اظہار کیا۔ جیسے ہی بدبو شروع ہوئی، فوراً کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، آپ بہت دور سے آئے ہیں، آپ اپنا تحفہ یہاں رکھ لیجیے۔ جب بادشاہ ناک منہ نہیں چڑھا سکتا ہے تو درباریوں کی کیا مجال کہ بدبو کی وجہ سے ناک منہ چڑھائے؟ سارے برداشت کر کے خاموش کھڑے ہیں۔ جب بادشاہ برداشت کر رہا ہے بدبو، تو ہم کیوں ناک منہ چڑھائیں گے؟ خیر بات چیت ہوئی، کیوں آنا ہوا، کیا قصہ ہے آنے کا، ساری تفصیلات ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے درباری کو آرڈر دیا کہ یہ مہمان ہیں ہمارے، بہت دور سے تھک کر آئے ہیں، فوراً واپس بھیجنا اچھی چیز نہیں ہے، ان کو ہمارے مہمان خانے میں ٹھہراؤ، کچھ دن یہاں یہ آرام کریں۔ درباری لوگ اس دیہاتی آدمی کو بادشاہ کے محل میں، جہاں شاہی محل ہے اور شاہی وہاں کا دسترخوان ہے، شاہی بستر ہے، شاہی کمرے ہیں، کیا پوچھنا، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب ان کو محل کے ایک مہمان خانے میں پہنچایا گیا تو مہمان خانے میں جا کر کے چند دن انہوں نے وہاں قیام کیا۔ ایک ہفتہ 2 ہفتہ جتنے دن ان کو رکنا تھا وہاں رکے۔ جب واپسی کا وقت ہوا تو بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے۔ بادشاہ سلامت اجازت دیجیے، ہم جو ہے واپس اپنے بستی کو لوٹ جائیں گے، بہت دن ہو گیا، وہاں گھر میں بھی بیگم ہماری اکیلی۔ رخصت کرتے وقت میں بادشاہ نے درباریوں سے کہا، انہوں نے جو
جو گھڑا پانی کا لے کر آیا تھا، یہ لائے تھے، اس پورے گھڑے کو اشرفیوں سے بھر دو. اشرفی سونے کا سکہ، یہ اشرفیوں سے ان کے پورے گھڑے کو بھر دو اور ان کے گھڑے کو ان کے سر پر رکھ کر ہماری طرف سے یہ نذرانہ ہے، ان کو واپس کرتے وقت میں ذرا ہمارے دربار میں، ہمارے محل کے کنارے میں جو باغ ہے اس باغ کی سیر کراتے ہوئے جاؤ اور وہاں کا منظر دکھاتے ہوئے ان کو گیٹ کے باہر چھوڑ دینا. درباری جب اس دیہاتی آدمی کو پورا محل کا نظارہ کرا کر، وہاں کا منظر دکھا کر، شاہی دسترخوان کا کھانا کھلا کر اور بادشاہ کا باغ دکھا کر جب باغ کے اندر لے کر گئے، جیسے ہی باغ کے اندر دیہاتی پہنچا، دیکھا کہ باغ کے اندر جو پانی گاؤں سے ایک گھڑا لے کر آیا تھا تالاب کا، وہی دریائے دجلہ کا پورا ایک نہر بادشاہ کے باغ کے اندر سے گزر رہی ہے. بادشاہ کا باغ ہے اور باغ کے بیچ میں سے وہ دریائے دجلہ جو اس کا صاف شفاف میٹھا پانی تھا، اس پانی کی پوری نہر پانی بہتا ہوا بادشاہ کے باغ میں سے جا رہا ہے. جیسے ہی یہ دیہاتی آدمی کی نظر اس نہر پر پڑی تو ہوش اڑ گئے، فوراً بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو پانی چھڑک کر کے درباریوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو جگا کر کے بٹھایا اور پوچھا کیا بات ہے، آپ نے ہمارے بادشاہ کا ایک نہر دیکھ کر کے آپ بے ہوش ہو گئے، کیا قصہ، کیا وجہ ہے، بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ تو اٹھ کر کے وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا، اللہ آپ کے بادشاہ کو سلامت رکھے، آپ کے بادشاہ کے لیے تو ہمارے گاؤں کے تالاب کا ایک گھڑا پانی کی ضرورت ہی نہیں، یہاں تو نہر بہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دریائے دجلہ کی نہر ہونے کے باوجود اس نے بڑا دل کر کے ہمارے اس چھوٹے سے ایک گھڑے پانی کو قبول کر لیا، تحفے کو قبول کر لیا، نہ غصہ کیا، نہ ناراض ہوا، نہ بیزاری کا اظہار کیا. ارے یہاں تو ایک گھڑا نہیں، یہاں تو ٹیام کا پانی ہے. میں سمجھ رہا تھا بادشاہ کو یہ پانی نصیب نہیں ہوتا ہوگا، ہمارے اس تحفے سے بادشاہ خوش ہو جائیں گے اور لے کر کے پی لیں گے، استعمال کر لیں گے. میں تو شرمندہ ہو گیا کہ کس کے دربار میں کیا چیز لے کے آ گیا. ارے یہاں تو اس کا دریا بہ رہا ہے اور میں اس دریا کا ایک گھڑا پانی لے کر کے خوش ہو رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس قصے کو لکھ کر کے آگے عبرت کی بات سمجھاتے ہیں، آگے ہم سب کے لیے ایک سبق دیتے ہیں. یہی حال ہم سب کا ہے. ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کی پراپرٹی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کے گھروں کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا. آخرت کی لامحدود زندگی کی جو انگنت نعمتیں اللہ نے جنت میں ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، جب وہاں جانے کے بعد جنت کا منظر دکھائے گا اللہ، جنت کی نعمتیں دکھائے گا اللہ، جنت کا سفر کرائے گا اللہ، جنت کے محلات دکھائے گا اللہ، جنت کی حوروں کو دکھائے گا اللہ، جنت کے دودھ کی نہر دے گا اللہ، جنت کی شراب کی نہر دے گا اللہ، جنت کے اندر نعمتوں کی بارش برسائے گا اللہ، وہاں کے پھلوں کو کھلائے گا، وہاں کے فروٹ کو کھلائے گا، وہاں کے دودھ کو پلائے گا، وہاں کے پانی کو پلائے گا، وہاں کے شراب کو پلائے گا. تب ٹھکانے لگے گا دماغ، ارے اصل نعمت تو یہاں ہے، میرے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، میں تو دنیا کو سب کو سمجھ بیٹھا تھا. جیسا یہ دیہاتی وہاں جانے کے بعد سمجھ گیا کہ میرے اس چھوٹے سے گھڑے کے پانی کو میں تو بہت کچھ سمجھ لیا تھا، یہاں آنے کے بعد پتا چلا بادشاہ کو میرے پانی کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایسے ہی میرا اور آپ کا حال ہے. جنت
جنت کے حالات دیکھنے کے بعد، جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد، جنت کے پھل فروٹ دیکھنے کے بعد دنیا کی چیزیں پھیکی لگیں گی۔ جنت کا محل دیکھنے کے بعد اپنا عالیشان گھر جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بنایا پھیکا لگے گا۔ جنت کا پھل کھانے کے بعد دنیا کا پھل پھیکا لگے گا۔ جنت کا پانی پینے کے بعد دنیا کا پانی پھیکا لگے گا۔ جنت کی شہد پینے کے بعد دنیا کی شہد پھیکی لگے گی۔ جنت کی حور دیکھنے کے بعد دنیا کی بیگم پھیکی لگے گی۔ آج حسیناؤں کے پیچھے ہمارے نوجوان جو پاگل ہوتے گھوم رہے ہیں، آج دنیا کے حسیناؤں کے پیچھے آج ہمارے نوجوان دیوانے ہو کر کے گھوم رہے ہیں۔ نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کمانے کی فکر، نہ ماں کی خدمت، نہ باپ کی خدمت، نہ کاروبار کرنا، نہ دھندا کرنا، نہ محنت کرنا، نہ مزدوری کرنا، نہ اپنے جسم کا خیال رکھنا، نہ اپنے صحت کا خیال رکھنا، نہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا۔ صبح سے شام تک گھورتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، میری حسینہ آ رہی ہے۔ ارے اس حسینہ کو صبح 5 بجے اٹھا کے بستر پہ دیکھ، راج ٹپک رہے ہوں گے اس کے منہ کے اوپر سے۔ کس کے حسن کے پیچھے پڑا ہے؟ کن حسینوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ ہمارے لیے تو اللہ پاک نے جنت میں حوروں کا انتظام کر رکھا ہے۔ جنت کے محلات جو ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ایسی دیواروں سے بنی ہوئی ہمارے لیے محلات اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور میں نے سمجھ لیا دنیا کا میرا محل میرے جیسا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میرا اے کا کمرہ ہے، میرے لیے نرم نرم گدے ہیں، میرے لیے عیش و عشرت کا سامان ہے۔ یہ سب جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد پھیکی لگیں گی، پھیکی لگیں گی، بے لذت لگیں گی، اور شرم سے سر جھک جائے گا اللہ کے سامنے، یا اللہ میں تو بہت شرمندہ